سن لے ذرا ہماری بھی بات. ذرا سن درے غیروں پہ جانے والے مزاروں پہ جا کر اے جھک جانے والے. ادھر جھک رہے ہو جی بابا جی رزق دیں گے, کوئی اولاد مانگنے گیا ہوا ہے جی, وہ کچھ لینے گیا ہوا ہے, تو شاعر انہی کو مخاطب کر رہا ہے. ذرا سن درے غیروں پہ جانے والے مزاروں پہ جا کر اے جھک جانے والے. وہ کیا دیں گے تجھ کو تو کیا مانگتا ہے, وہ تو خود محتاج ہیں, ان سے کیا مانگتا ہے. وہ کیا دیں گے تجھ کو تو کیا مانگتا ہے, وہ خود ہیں تیری جیب سے کھانے والے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ تو تمہاری ان کے تو نذرانے بند ہو جائیں تو آستانے بند ہو جائیں, وہ تو سارا سلسلہ ہی تمہارے نذرانوں پہ چل رہا ہے. وہ تو مرید بیچارہ ادھر کھجلی بھی کرے وہ سمجھتا شاید ادھر سے نذرانہ نکلنے لگا ہے, مرید ادھر خارج کرو گے شاید اوپر والی جیب سے کچھ نکلنے لگا ہے. وہاں فنکار بیٹھے ہیں, کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے, خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. اللہ فرماتے باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. ایک میرا دروازہ ہے, ایک میرا گھر ہے, اور یہ میرا اعلان ہے, کچھ نہ لے کے آؤ, سب کچھ لے کے چلے جاؤ. جھولیاں خالی لے کے آؤ, دامن بھر کے لے جاؤ. اللہ فرماتے یہ صرف میرا در ہے, باقی جہاں بھی جاؤ گے لوٹے جاؤ گے, جہاں بھی جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. میرا دروازہ نہ چھوڑنا. وہ رزق دینے والے نہیں ہیں, رزق دینے والا کون ہے؟ سارے بولو, رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے, اور اللہ دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا. حدیث مبارکہ میں ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کیا, مولا آپ دینے پہ آئیں تو کوئی روک نہیں سکتا, اور اگر آپ روکنے پہ آ جائیں تو پھر کوئی دے نہیں سکتا. عقیدہ توحید اپنا مضبوط کر لو, مضبوط کر لو اپنا. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی بتایا, زمین و آسمان کا بنانے والا وہ اللہ رب العزت ہیں, اور وہ وحدہ لا شریک ہے. اس کی خدائی میں اور اس کی عطا میں کوئی شریک نہیں, وحدہ لا شریک ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اللہ کی قسم کسی دن پھر میرے ہاتھ آ گئے نا یہ بت, تو پھر میں ذرا بتاؤں گا تمہیں, عملاً پریکٹیکل دکھاؤں گا تمہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے. ذرا میرے ہاتھ آنے دو. آپ بھی جیسے کہیں میری ذرا داڑھ تھلے آ لیں دے, میں پھر دسدا ہے نا, کہتے ہیں نا موقع آن دے, ذرا قابو آن دے میرے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں, واللہ باللہ تاللہ, یہ اللہ کی قسمیں ہیں. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اللہ کی قسم جس دن میں ان کے اوپر گرفت پاؤں گا پھر تمہیں عملاً دکھلاؤں گا یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں, پھر میں بتاؤں گا تمہیں. اور پھر اللہ کی شان, قوم چلی گی میلے کے اوپر. یہ میلے ٹھیلے یہ پرانے کام ہیں, شروع سے چلے آ رہے ہیں, سمجھ گئے کہ نہیں. قوم چلی گی میلے پہ, اور بادشاہ وقت بھی میلے پہ, سوری قوم میلے پہ. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو خوب موقع ہاتھ آیا. جب دیکھا کہ ساری قوم چلی گئی اور جاتے ہوئے وہ کو خدا ایک آدھا نہیں تھا, وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے, اور ایک بڑا دیو ہیکل بیٹھا تھا اوپر, اور باقی چھوٹے چھوٹے لائنوں میں, اور ان کے آگے نذرانے رکھے, شرینی شریف, تبرک شریف, اور بھی جتنے بھی شریف سب آگے رکھے. سب تو اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا نا,
ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام آئے اور ہاتھ میں کلہاڑا لے کر، ہاتھ میں کیا لے کر؟ تسبیح لے کر نہیں، ہاں آج کل تسبیح بھی بڑے عروج پہ ہے۔ بادشاہ وقت جو چیز پہن لے نا، لوگ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کا کلر پہنا ہوا ہے، وہ اس قسم کی ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں، جناب پرائم منسٹر صاحب ایسا چشمہ، عوام بھی وہی کرتی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے تسبیح پکڑ لی ہے۔ کشمیر کے معاملے میں تسبیح نہ پکڑیں، تلوار پکڑیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ ہم ان سے یہی عرض کریں گے، کشمیر کے معاملے میں تسبیح نہ ان کو دکھائیں، ان کو اپنی ایٹمی طاقت دکھائیں۔ اللہ نے آپ کو دنیا کی وہ فوج عطا فرمائی ہے جس کا نام ہے پوری دنیا کے اندر۔ پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں، مانی تانی فوج ہے دنیا کی، کوئی ایسی معمولی فوج تھوڑی ہے۔ اور یہ ایک نعمت بھی ہے، جن ملکوں کے پاس فوج نہیں ان کا حال دیکھ لو، فلسطین کا حال دیکھ لو، فوج ہی نہیں ہے، باقی تو سب کچھ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام مجاہد بن کر آئے، مجاور بن کر نہیں۔ اقبال نے بھی کہا تھا نا، یہ خالی تسبیح جو ہے یہ مذہب ملا اور مناجات کا، اور جو مجاہد ہوتا ہے وہ مجاہد بن کر آتا ہے۔ ہر جگہ پہ تسبیح نہیں چلتی، کہیں تلوار بھی چلانی پڑتی ہے، کہیں کلہاڑا بھی چلانا پڑتا ہے، اور آج کے دور میں جدید اسلحہ۔ یہ کشمیر جو ہے یہ قرارداد مذمت سے آزاد نہیں ہوگا، یہ ہندوؤں کی مرمت سے آزاد ہوگا۔ جس دن آپ نے ان کی مرمت کا فیصلہ کر لیا، انشاءاللہ العزیز پھر بہت جلد کشمیر کی آزادی قریب ہو جائے گی۔ تو قوم آپ کی پشت پہ کھڑی ہے، ہاں آپ ان کشمیریوں کو تنہا نہ چھوڑیں، بلکہ ان کی پورا تعاون کریں ان کے ساتھ ہر طرح کا، اور کرنا چاہیے نا جی، انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام آئے بت خانے کے اندر، اور ہاتھ میں کلہاڑا ہے۔ ہاتھ میں کیا ہے؟ اب یہ نہ سمجھنا میں تسبیح کے خلاف ہوں، لیکن میں اس کے بھی خلاف ہوں کہ ہر جگہ آپ تسبیح لے کے پھرتے رہیں۔ کوئی ضرورت مند آئے تو آپ تسبیح نکال کے بیٹھ جائیں، آپ جیب سے پیسے نکال کے اس کی مدد کریں۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ کوئی غریب رشتہ دار ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو وہاں تسبیح نہیں، وہاں ہاں۔ تو اسی طرح جب کافروں کے مقابلے میں آئیں تو وہاں تسبیح نہیں، وہاں تو بتاؤ تم شیر ہو، ہم سوا شیر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آئے بت خانے کے اندر، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ آ کر سب سے پہلے تو انہیں مخاطب کر کے کہا، اتنی چیزیں پڑھی ہیں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اتنے نذرانے پڑے ہیں کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ اکبر، یہ طنزیہ انداز میں کہا تھا، قرآن نے اس کو بھی نقل کر دیا قیامت تک کے لیے۔ کھا سکتے ہی نہیں، نہ وہ نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ کھانے پینے کے قابل، کچھ بھی نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام قرآن بتاتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، کر دیے پھر ٹکڑے ٹکڑے، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی خدا کا بازو توڑ دیا، کسی کا کان توڑ دیا، ایک طرف سے شروع ہوئے اور سب کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پہ لٹکا دیا۔ فَجَعَلَهُمْ